بیک کال کروں تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مسجد میں ہوں، مجھ کو سادہ گھنٹہ ہاں اس کے بعد بیک کال کروں۔ پوری ہو گیا۔ ٹھیک ہے صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹھیک ہے میں بیک کال کروں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا انعام اور اس کا احسان ہے کہ آج قرآن کریم مکمل ہو گیا، 15 تراویح مکمل ہو گئی، 15 رمضان مکمل ہو گئے، 16ویں تراویح ہو گئی۔ آدھا مہینہ ایک طرف ہے اور آدھا ایک طرف ہے۔ آپ بالکل بیچوں بیچ ہیں۔ اب آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ بھی موقع ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے آدھا مہینہ گزار دیا، اس میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اگر کچھ ہم سے کھو گیا تو آگے تلافی کا موقع موجود ہے، ابھی آدھا مہینہ اور باقی ہے، اس کی پورتی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جنہوں نے یہ مہینہ جو گزرا ہے، جتنے 15 دن گزرے ہیں، اچھی طرح گزارا ہے، دن میں روزے رکھے، تراویح پڑھے، برے کاموں سے بچے، بری باتوں سے بچے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور آگے جو بچا ہوا ہے اس کی اور زیادہ قدر کرے۔ مطلب یہ کہ اگر کچھ کمزوری رہ گئی ہو تو اللہ سے معافی تلافی کرے اور جو موقع بچا ہوا ہے اسے ٹھیک کام میں لائے، اور اگر اس کا زیادہ حصہ ہم نے اچھی طرح گزار دیا ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا اور آگے کے لیے اور زیادہ محنت کرے۔ اس سیزن ہے، کمانے کا موقع ہے۔ جب آدمی سیزن کو کما لیتا ہے تو پھر وہ پورے سال کھاتا ہے، اور اگر سیزن ٹک جائے تو پورے سال روتا ہے۔ لیکن یہ جب ہوتا ہے جب ہمیں سیزن کیا پٹنا اور اس کا کامیاب ہونا آنکھوں سے نظر آ رہا ہو۔ جو ہم کام کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اس کی کمائی کو روزانہ گنتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کما لیا اور کتنا کما دیا۔ پرسوں ایک صاحب غازیآباد میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی بہت افسوس ہو رہا ہے، 10 دن ہو گئے تقریباً سب لوگ کام کر رہے ہیں، بورے کے بورے کام کے آ رہے ہیں اور میں بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں، 10 دن سے میرے پاس کام نہیں ہے۔ کچھ دکھواؤ کسی سے، کسی عامل کو بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں میرا کام باندھ دیا گیا ہو۔ تو دیکھو جب ظاہری کام بند ہوتا دکھائی دیتا ہے تو کئی طرح کے حربے آدمی سوچتا ہے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے جتن سوچتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کمائی ہماری اصل کمائی نہیں جسے ہم یہاں دنیا میں کما رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ تو ہمارے ہاتھ سے چلتا بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد انسان یہ کہتے رہتے ہیں مالی مالی، یہ میرا مال ہے اور یہ بھی میرا مال ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ اس کا مال ہے ہی نہیں، اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا، یا اس نے پہن لیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا، اور یا پھر وہ مال اس کا مال ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا اور وہ اللہ کے یہاں پر جمع ہو گیا، اسے قیامت میں مل جائے گا، یا پھر وہ مال اس کا مال ہے اور اس کے
اپنا مال کہتا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، اس کے وارثوں کا مال ہے۔ یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، اگر ہم نے گاڑی لی، اگر ہم نے مکان بنایا، پلاٹ لیے، فیکٹریاں لگائی، بہت ساری کمائی ہم نے کی، دولت اکٹھی کر لی، بڑھتی چلی گئی، ڈھیر پہ ڈھیر لگ گئے، روپیے پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، اکاؤنٹ بھر گئے، ہندوستان سے باہر سوئٹزرلینڈ میں پہنچا دیا، ساری چیزیں آپ غور کر کے دیکھیے، لیکن ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہندوستان میں جھگڑا چل رہا ہے، سرکاریں، وپکش اور پکش سب لڑ رہے ہیں، اڈانی کے جھگڑے چل رہے ہیں، اڈانی پہ 20,000 کروڑ کہاں سے آیا، بے نام روپیہ، یہ سب کچھ اسی اڈانی معاملے سے کوئی پوچھے کہ تو جھگڑا سارے ہندوستان کو تو نے مرکز بنا رکھا جھگڑے کا، یہ بتا تیرے پاس ہے کیا؟ صرف وہ جو تو کھا لیتا ہے یا وہ ڈرے جو تو پہلے کھڑا ہے، اس کے علاوہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ کھا لیا، پیٹ میں جا لیا، جو رہ گیا وہ کوٹھی میں رکھا ہوا ہے، بوریوں میں رکھا ہوا ہے، وہ ہانڈیوں میں رکھا ہوا ہے، وہ تجوریوں میں رکھا ہوا ہے، جو کھا لیا وہ جا لیا، پیٹ میں جا لیا، اور ایسی جگہ چلا گیا کہ اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال بھی نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ چلا گیا کہ کسی کے مطلب کا رہا ہی نہیں۔ اچھا جو پہن لیا وہ اپنا ہو گیا، پہن لیا، میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، میں کہوں گا ہاں میرے ہیں، واقعی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میرے ہی ہیں، میں پہن لوں گا، پھاڑ دوں گا، انہیں پھاڑ دوں گا، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ مکان چھوڑ کے مر گئے، لے کے کیا گیا؟ شاندار کپڑے، اور وہ اچھے کپڑے، اور وہ جوتے، وہ گھڑی ہاتھ میں، وہ جیب کا موبائل، وہ ہاتھ کی انگلی کی انگوٹھی، وہ کہاں گئے؟ خبر میں نہیں گئے۔ بے دردی سے تمہارا پاجامہ پھاڑ دیا، بے دردی سے مرنے والے کا کرتا پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر کے نکالا جا رہا ہے، ننگا کر دیا۔ کوئی باپ کے ننگا ہونے پر بیٹا یہ کہنے والا نہیں کہ ظالموں میرے باپ کو کیوں ننگا کر رہے ہو، یہ میرا ابا تو بڑی محنت سے کمایا کرتا تھا، اور اس کے لیے تو رات اور دن اس نے کر دیا تھا، اور تم نے بے دردی سے میرے باپ کو ننگا کر کے ڈال دیا۔ کوئی کہنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا ہے، کوئی خیریت معلوم کرنے والا نہیں ملتا کہ بادشاہ سلامت 10 لاکھ کا جوڑا کہاں گیا؟ کہاں گئے وہ 10 لاکھ کے جوڑے؟ کہاں گیا وہ؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، اور جو کفن بغیر سلا لے کر کے آ گئے وہی اس کے تن بدن کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ کفن بھی دو کہ نہ دو، کس درجے کا دو، مندہ یا مہنگا، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، سب کچھ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کھا لیا تو اپنا، پہن لیا تو بوسیدہ کر کے پھاڑ دیا، پھینک دیا، یا پھر جو اپنے ہوش کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کر